جب کوئی سانحہ ہوتا ہے تو لوگ ریکال کرتے ہیں بلدیہ ٹاؤن فیکٹری کا سانحہ کہ جس میں 259 افراد کو جلا کر راکھ کر دیا گیا۔ اب اس شہر میں 3.5 کروڑ آبادی کے شہر میں 28 فائر اسٹیشن ہیں۔ جو فائر فائٹنگ سسٹم ہے اس کا آڈٹ ہوتا ہے کہ کس عمارت میں ہے، کس عمارت میں نہیں ہے، کیا کوئی وینٹیلیشن کا نظام ہے، کیا کوئی الارم سسٹم موجود ہے۔ کس نے کہا کہ جماعت اسلامی اسٹرائک کی کال دے رہی ہے؟ جماعت اسلامی نے تو اسٹرائک کی کال نہیں دی۔ جماعت اسلامی کیا سوچ رہی ہے؟ کیونکہ ووٹ بینک تو ہے جماعت اسلامی کے پاس، لیکن لوگ دیکھ رہی ہے کسی ایسی جماعت کو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جو ان مسائل پر آواز بنے۔ جماعت اسلامی عوام کے ساتھ کھڑی ہے اور ہم نے عوام کو کال دی ہے کہ شہر کے لوگ 1 فروری بروز اتوار نکلیں، اپنے شہر کے حق کے لیے نکلیں۔ یعنی آپ کے نزدیک اس شہر کی کوئی اہمیت ہے؟ آپ اگر اپنی شادیوں اور دیگر تقاریب سے فارغ ہو گئے ہوں تو آپ ذرا کراچی کی طرف پلٹ کے دیکھیے۔ VNews.pk کے لیے کراچی سے میں ہوں وقاص خان، میرے ساتھ موجود ہیں امیر کراچی منم ظفر صاحب۔ بات کریں گے منم صاحب، ایک اور سانحہ ہوا کراچی میں اور بہت سے لوگ جام حق ہو گئے، ابھی بھی تلاش جاری ہے۔ تو پہلے تو اس سانحے کے حوالے سے بتائیے گا کہ کیا سوچ رہے ہیں آپ، اور اس سے پہلے بھی بہت سے ہوتے رہے لیکن رزلٹ وہی کا وہی ہے، کوئی ترقی نہیں ہو رہی، تبدیلی نہیں آ رہی۔ تو دیکھیں جی، بہت ہی اندوناک سانحہ ہے اور پہلا سانحہ نہیں، اس شہر کے اندر اس طرح کے تو سینکڑوں واقعات پیش آ چکے ہیں۔ لوگ جب کوئی سانحہ ہوتا ہے تو لوگ ریکال کرتے ہیں بلدیہ ٹاؤن فیکٹری کا سانحہ کہ جس میں 259 افراد کو جلا کر راکھ کر دیا گیا، اور پھر تواتر کے ساتھ آپ دیکھیں مختلف مارکیٹوں میں آگ لگتی رہی۔ RJ مال کے اندر آگ لگی، عرشی جو مارکیٹ ہے آشا منزل پر، اس میں آگ لگی آج سے 2 سال پہلے۔ اسی طرح کوپریٹو مارکیٹ کے اندر آگ جو لگی، پچھلے سال تقریباً سال سوا سال میں 2500 سے زائد چھوٹے بڑے واقعات ہو چکے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سارے واقعات ہو رہے ہیں ہمارے ادارے کدھر ہیں، جن اداروں کو اپنا رول پلے کرنا ہے تاکہ لوگوں کی جانوں کا تحفظ کرا جا سکے؟ کہاں ہے حکومت؟ وہ کیا کر رہی ہے؟ وہ کیوں ان اداروں کو انہوں نے ان سارے اداروں کو اپنی بد انتظامی، نااہلی اور کرپشن کی بھیٹ چڑھا دیا ہے؟ آپ دیکھیں نا، یہ شہر جو ہے 3.5 کروڑ آبادی سے کم کا شہر نہیں ہے۔ آپ کسی بھی آفیشل سے پوچھ لیں، وہ کہے گا 3 کروڑ آبادی ہے جی، لیکن جب آبادی مردم شماری کا وقت آیا تو یہی ساری پارٹیاں بیٹھ کے نوٹیفائی کر رہی تھیں کہ 2 کروڑ 3 لاکھ آبادی ہے۔ اب سب کہتے ہیں 3 کروڑ آبادی ہو گئی۔ 2 سال میں 3 کروڑ آبادی کیسے ہو گئی؟ آپ نے تو نوٹیفائی کرا، پیپلز پارٹی MKM اور نون نے بیٹھ کے نوٹیفائی کروایا کہ یہ 2 کروڑ 3 لاکھ آبادی کا شہر ہے۔ تو جس شہر کی آپ آبادی صحیح کاؤنٹ نہ کرو، جس شہر کے ادارے تباہ کر دیے گئے ہیں سیاسی مداخلت کے نتیجے میں اور سیاسی بھرتیوں کے نتیجے کے اندر، اب اس شہر میں 3.5 کروڑ آبادی کے شہر میں 28 فائر اسٹیشن ہیں، صرف 28 فائر اسٹیشن ہیں، 50 کے لگ بھگ آگ بجھانے والی گاڑیاں ہیں۔ اس پورے جو ڈیزاسٹر ہوا ہے، اس حادثے کے اندر، اس ڈیزاسٹر کے اندر، اس سانحے کے اندر 18 سے 20 گاڑیاں جو ہیں وہ استعمال ہوتی رہیں۔ 2 اسنارکل استعمال ہو رہی تھیں، بعد میں کہا گیا 3 ہو گئیں، 4 ہو گئیں، کتنی ہوئیں کتنی نہیں ہوئیں، نیوی والے بھی شامل ہو گئے۔ جو فائر فائٹر ہیں ان کے پاس پوری طرح لباس موجود نہیں ہے، وہ لباس کہ جو آگ میں اگر آدمی چلا بھی جائے تو وہ لباس جو ہے وہ افیکٹ نہیں ہوتا، اس کی وجہ سے وہ موجود نہیں ہے ان کے پاس۔ صرف ٹوپی پہنا دی جاتی ہے، ہیلمٹ پہنا دی جاتی ہے، شوز پہنا دیے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کام کریں۔ تو ایک تو پولیٹیکل بنیاد پر بھرتیاں کی گئیں، ہر ادارے کو تباہ کر دیا گیا، چیزیں موجود نہیں ہیں۔ پھر آپ دیکھیں نا کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی کیا ریسپانسبلٹی ہے؟ ابھی بغدادی میں اگست کے مہینے میں ایک عمارت گری، اس میں ہلاکتیں ہوئیں، کہا گیا کہ شہر بھر کے اندر جو ہے مخدوش عمارتیں 588 عمارتیں ہیں۔ کیا ہوا اس کے بعد؟ ہو سکتا ہے کچھ کام چل بھی رہا ہو، لیکن سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کیا کر رہی ہے؟ کس طرح عمارتیں جو نئی بننے والی عمارتیں ہیں اور جو پہلے سے عمارتیں ہیں ان کے اندر آیا کوئی فائر فائٹنگ سسٹم موجود ہے؟ جو فائر فائٹنگ سسٹم ہے اس کا آڈٹ ہوتا ہے کہ کس عمارت میں ہے، کس عمارت میں نہیں ہے، کیا کوئی وینٹیلیشن کا نظام ہے، کیا کوئی الارم سسٹم موجود ہے کہ پتہ چل جائے، کوئی ایگزٹ ہے موجود کہ اگر کوئی حادثہ ہوتا ہے تو ایگزٹ کی جانب رہنمائی کی جا سکے۔ آپ دیکھیں کوئی بھی چیز موجود نہیں ہے، اور کراچی کے 75 سے 80% عمارتوں کی یہی صورتحال ہے۔ اب ایسے کے اندر کیا ہوگا؟ ایسے کے اندر لوگ اپنے پیاروں کے منتظر ہیں، کہ ان کی لاشوں کے منتظر ہیں۔ اب تو لوگ لاشوں کے منتظر ہیں، کسی طرح جو ہے ان کی لاشیں حوالے کر دی جائیں۔
لوگ بے بسی کی تصویر بنے ہوئے تھے کہ اپنا کاروبار اپنے سامنے آگ میں جلتا ہوا دیکھ رہے تھے. بے بسی کی کیفیت تھی. اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے اس شہر کے ساتھ کہ جو پاکستان کی 54% ایکسپورٹ جس شہر سے ہوتی ہو, جو پاکستان کو 67% ریونیو دیتا ہو, وفاق کو, جو صوبے کو 95% سے زائد ریونیو دیتا ہو, جو انڈسٹریل ہب ہو, جو پورٹ سٹی ہو, جو پورے پاکستان سے لوگ جہاں آتے ہوں, ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں. پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں, نوکری کے نہیں آتے ہیں, جاب کی تلاش میں آتے ہیں. لیکن وفاقی حکومت کدھر ہے؟ کیا وفاقی حکومت اسی طرح جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ اسی طرح جو ہے ریت میں منہ سر دبا کے جو ہے وہ خطرات جو ہے وہ سے بری ذمہ ہو جائے گی؟ نہ وفاقی حکومت نظر آتی ہے, نہ صوبائی حکومت نظر آتی ہے. کے ایم سی کا حال ہم نے دیکھ لیا کہ میئر صاحب 23 گھنٹے بعد پہنچے. جس شہر کا میئر 23 گھنٹے بعد پہنچ رہا ہو, اندازہ لگا سکتے ہیں اس شہر کا. جس شہر میں, جس صوبے کا وزیر اعلیٰ اپنے شہر میں اپنے دارالحکومت, جو دارالحکومت ہے, صوبائی دارالحکومت ہے, اس میں 18 گھنٹے بعد پہنچ رہا ہو. ان لوگوں کو تو استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا. استعفیٰ بھی نہیں دیں گے, اقتدار سے بھی چمٹے رہیں گے. 17 سال گزار دیے, 18ویں سال میں داخل ہو رہے ہیں. اس شہر پہ جو لگنے والی رقم تھی وہ کھا گئے یہ لوگ. اور یہ ہم نہیں کہہ رہے, وفاقی سیکرٹری یونس ڈاکا صاحب, سابق وفاقی سیکرٹری نے کہا کہ اس شہر کا جو رائٹ تھا 3,360 ارب روپے انفراسٹرکچر سیس کے, ڈیولپمنٹ فنڈ کے, آکٹرائز ضلع ٹیکس کے, جو ہسٹوریکل شیئر تھا, 3,360 ارب روپے یہ پچھلے 15 سال میں کھا چکے ہیں. اچھا مولانا صاحب, اسٹرائک کی سنا ہے کہ جماعت اسلامی کال دے رہی ہے اور ٹوکن اسٹرائک کا ساتھ اضافہ کیا گیا, تو پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کس نوعیت کی اسٹرائک کی کال ہے اور ٹوکن اسٹرائک سے کیا مراد؟ پہلی بات ہے کہ یہ کس نے کہا کہ جماعت اسلامی اسٹرائک کی کال دے رہی ہے؟ جماعت اسلامی نے تو اسٹرائک کی کال نہیں دی. جماعت اسلامی نے 1 فروری کو ہم نے پورے شہر کے لوگوں کو ہم نے کال کیا ہے کہ شہر کے لوگ نکلیں, اس شہر کو جینے کا حق دو. مارچ کا ہم نے انعقاد کیا ہے کہ جینے کا حق دو مارچ. یہ شہر جینے کا حق چاہتا ہے, یہ شہر چاہتا ہے, اپنا رائٹ چاہتا ہے کہ اس کا جائز حق اس کو دیا جائے. یہ شہر لاوارث نہیں ہے کہ آپ کے بچے جو ہے وہ گٹروں میں گر کے ڈوبتے رہیں, ڈمپر اور ٹینکر کے جو ہے وہ نشانہ بنتے رہیں, انفراسٹرکچر تباہ حال رہے, بجلی موجود نہیں, پانی شہر کے 50% زائد علاقے میں پانی موجود نہیں ہے. اچھا مولانا صاحب, جماعت اسلامی کیا سوچ رہی ہے؟ کیونکہ ووٹ بینک تو ہے جماعت اسلامی کے پاس, لیکن لوگ دیکھ رہی ہے کسی ایسی جماعت کو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جو ان مسائل پر آواز بنے. تو جماعت اسلامی سوچ کیا رہی؟ مارچ کے علاوہ کیا اور کوئی آپشن ہے جماعت اسلامی؟ دیکھیے جی, آپ یہ بتائیے کہ کیا آپشن ہو سکتے ہیں. ایک اپوزیشن پارٹی کیا کرے گی؟ اپوزیشن پارٹی لوگوں کے ساتھ کھڑی ہوگی. ہم لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں. آج بھی ہمارے الخدمت کے والنٹیئرز, میں خود وہاں 3 مرتبہ گیا ہوں, حافظ نعیم الرحمان صاحب وہاں گئے ہیں, ہم نے لوگوں سے ملاقاتیں کی ہیں, ہم کل گھروں پر گئے ہیں, آج بھی ہم گھروں پہ جا رہے ہیں لوگوں کے. ہمارے الخدمت کے والنٹیئرز وہاں کھڑے ہوئے ہیں, دیگر والنٹیئرز کھڑے ہوئے ہیں, چیپا ہے, ایدی ہے, سب والنٹیئرز کھڑے ہوئے ہیں. اگر یہ والنٹیئرز بھی نہ ہوں جو پانی پلانے کا کام کر رہے ہیں, جو روشنی کا انتظام کر رہے ہیں, تو آپ مجھے بتائیے حکومت تو کہیں نہیں ہے. حکومت کی صورتحال تو یہ ہے کہ ڈیزل ہوتا ہے تو پانی نہیں ہوتا, پانی ہوتا ہے تو ڈیزل نہیں ہوتا, سنارکل آتی ہے تو سیڑھی ٹوٹ جاتی ہے, اس میں سے بھی لوگ گرتے ہیں. یہ تو حکومت کا حال ہے. جماعت اسلامی عوام کے ساتھ کھڑی ہے اور ہم نے عوام کو کال دی ہے کہ شہر کے لوگ 1 فروری بروز اتوار نکلیں, اپنے شہر کے حق کے لیے نکلیں. اس ظلم کے خلاف, اس ظلم کے نظام کے خلاف, اس بوسیدہ نظام کے خلاف نکل کر احتجاج کریں. شارع فیصل پر لاکھوں کی تعداد میں نکلیں اور ان ظالم حکمرانوں سے اپنے حق کا مطالبہ کریں. اور یہ ہمارا جمہوری رائٹ ہے, ہمارا آئینی رائٹ ہے کہ ہم نکلیں, اپنے حق کے لیے آواز بلند کریں. تو 1 فروری کو انشاءاللہ تعالی اس شہر کو جینے دو, کراچی کو مارچ کا اعلان کیا گیا ہے, اعلان کیا ہے جماعت اسلامی نے. انشاءاللہ تعالی سارے شہر کے لوگوں کو نکالیں گے, لوگوں کو شعور بھی دے رہے ہیں, لوگوں کو بیدار کریں گے, لوگوں کو سڑکوں پہ نکال کر کھڑا کریں گے اور ان ظالم حکمران سے انشاءاللہ تعالی اپنے حق کی جدوجہد کو آگے بڑھائیں گے. اچھا مولانا صاحب, دیگر جماعتوں سے رابطہ ہے جو اپوزیشن میں خاص طور پر بیٹھی ہوئی ہیں, اور آپ جیسا ہی بیانیہ ان کا بھی ہے کہ کراچی کو حق ملنا چاہیے, تو کیا رابطے میں ہیں کسی سے؟ پی ٹی آئی ہوگی, دیگر جو اس کراچی کے اسٹیک ہولڈرز اپنے آپ کو کہتی ہیں, ان سے کچھ رابطہ ہوا ہے آپ کا؟ دیکھیے جی, رابطہ تو لوگ کرتے ہیں, رہتا ہے, لیکن مجھے یہ بتایا جائے کہ اپوزیشن میں کون ہے. ایک پی ٹی آئی کو کہہ سکتے ہیں آپ اپوزیشن میں موجود ہے. ایم کیو ایم تو حکومتی پارٹی ہے, ہر حکومت کا ایسا رہی ہے. 2008 سے لے کر 2014 تک
زرداری صاحب کے ساتھ یہ پارٹنر تھے. یہ کرائم پارٹنر ان کرائمز بھی یہ لوگ ہیں, یہ جرائم کے اندر شامل ہیں. جب 2008 سے لے کر 2014 تک یہ حکومت میں تھے, 2012 میں بلدیہ ٹاؤن کا سانحہ, فیکٹری کا سانحہ ہوا, 259 لوگوں کو زندہ جلا دیا گیا. کس کا نام آیا؟ ایم کیو ایم کا نام آیا. پھر جب ان سے بات کرو تو کہتے ہیں جی پیچھے مڑ کے دیکھنے کی ضرورت نہیں, آگے بڑھیں. کیوں نہ دیکھیں پیچھے مڑ کے؟ لوگوں کی جانیں اسی طرح ضائع ہوتی رہیں. تو ایم کیو ایم تو حکومت کا حصہ ہے, اس وقت بھی حکومت کا حصہ ہے. پی ڈی ایم 1 میں شامل تھے, پی ڈی ایم 2 میں شامل تھے, آج بھی حکومت کا حصہ ہیں. پی ٹی آئی کے ساتھ بھی شامل تھے, نون کے ساتھ بھی شامل تھے, ہر حکومت کا حصہ ہوتے ہیں. تو اپوزیشن میں تو نہیں ہے. 26ویں ترمیم کے لیے یہ لوگ موجود تھے, سب مل کر یہ ساری پارٹیاں موجود تھیں. مجھے تو حیرت ہوتی ہے, مسلم لیگ نون کے نزدیک کراچی کوئی شہر ہے کیا؟ میرا تو سوال ہے وزیر اعظم صاحب سے, کوئی کراچی شہر ہے؟ آپ 6 مہینے بعد کراچی ایک مرتبہ آئے, 4 گھنٹے کی نہیں آئے, 2 تعزیتیں کی, ایک ریلوے اسٹیشن کی عمارت کو جو ہے نئے سرے سے بحالی کے بعد اس کا جو ہے آپ نے جو ہے وہ افتتاح کیا اور چلے گئے. یعنی آپ کے نزدیک اس شہر کی کوئی اہمیت ہے؟ آپ اگر اپنی شادیوں اور دیگر تقاریب سے فارغ ہو گئے ہوں تو آپ ذرا کراچی کی طرف پلٹ کے دیکھیے. آپ نے 28 ممالک کے بیرون ملک کے دورے تو کر لیے پچھلے سال, 28 ممالک کے دورے کیے ہیں. آپ ضرور کریں, 28 کیا 32 کے کیجئے. شہر کراچی بھی ہے, یہ شہر پورے ملک کو چلا رہا ہے. خدا را اس پہ رحم کیجئے, اس شہر پہ رحم کیجئے, اس شہر کے رہنے والے لوگوں پہ رحم کیجئے. تو یہ ساری پارٹیاں, آپ بتائیے نا, کوئی اپوزیشن کی پارٹی مجھے شہر میں بتا دیجئے. جماعت اسلامی اپوزیشن کر رہی ہے, ہر مسئلے پہ ہم کھڑے ہیں. ای چالان کا مسئلہ ہوا, جماعت اسلامی کھڑی تھی. اور بتائیے کوئی پارٹی تھی جس نے آواز بلند کی؟ ای چالان کے مسئلے پہ جماعت اسلامی تھی. ہم احتجاج بھی کر رہے تھے, ہم دھرنے بھی دے رہے تھے, ہم لوگوں کو اویئرنیس بھی دے رہے تھے. یہ سارے کام کر رہے تھے نا بیک وقت. احتجاج بھی کریں گے, اویئرنیس بھی دیں گے, عدالت کا دروازہ بھی کھٹکھٹا رہے تھے. ایسا نہیں تھا کہ ہم نے آئینی دروازہ نہ کھٹکھٹایا ہو. اس حوالے سے جائیں گے عدالت. دیکھیں جی, اس وقت تو خود جوڈیشل کمیشن بن رہا ہے. عدالت کل 2 لوگ چلے گئے ہیں, ڈیجیلی طور پہ عدالت چلے گئے ہیں کل 2 لوگ, ہائی کورٹ میں انہوں نے چلے اس سارے معاملے کو جو ہے اس پہ خلاف گئے ہیں. اور ہم ہر وہ ذریعہ استعمال کریں گے جس کے نتیجے کے اندر کراچی کے شہریوں کو ریلیف مل سکے. اچھا مولانا صاحب, حل کیا ہے؟ اس طرح کراچی والے رلتے رہیں گے, اس طرح اپنے پیاروں کو کھوتے رہیں گے کیا؟ یعنی جماعت اسلامی ایک یعنی یہاں ووٹ بینک ہے اچھا خاصا, اور جماعت اسلامی کی طرف سے اہل کراچی دیکھتے ہیں, نظریں جماعت اسلامی کی طرف ہوتی ہیں. تو کیا مستقبل میں مارچ کے بعد کیا پھر جیسے ہوتا ہے کہ میڈیا پہ ایک چیز چلتی رہی اور اچانک ایک اور سانحہ ہوا, وہ بھول گئے, تو ایک بار پھر بھول جائیں گے یا مستقل اس کا کوئی؟ نہیں دیکھیں جی, یہ تو اس شہر کا المیہ ہے نا کہ ایک سانحے کے بعد دوسرے سانحے کا, کہتے ہیں نا کہ حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا, لوگ ٹھہرے نہیں حادثہ دیکھ کر. تو ایک سانحہ ہوتا ہے, لوگ اس کے بعد زندگی رواں دواں ہو جاتی ہے, لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں. جس کے گھر کا کوئی فرد جو ہے جہاں باک ہوتا ہے وہی جانتا ہے, اس کا درد وہی جانتا ہے کہ جس کے بچہ چلا گیا, جس کے گھر کا چلانے والا جو ہے وہ چلا گیا, کہ جس پر اس کا ڈیپینڈ تھا پورے گھر کا, وہی جانتا ہے. بات یہ ہے کہ جب تک ٹرانسپیرنسی نہیں ہوگی, جب تک ٹرو لیڈرشپ جو ہے وہ اس ملک میں نہیں آئے گی, جب تک عوام کے حقیقی نمائندوں کو برسر اقتدار نہیں آئیں گے حقیقی نمائندے, جب تک یہ فارم 47 کی پیداوار ایم کیو ایم, پیپلز پارٹی, نون کے ذریعے حکومتیں ہوتی رہیں گی, یہ اسی طرح رہے گا اس شہر کا, اس ملک کا بھی یہ اثر رہے گا. آپ آئین پہ عمل آپ نہیں کرتے ہیں یہ برسر اقتدار طبقہ. اگر آئین پہ عمل کر رہے ہوتے آج یہ صورتحال نہیں ہوتی ملک کی, جہاں بنیادی لوگوں کو بنیادی انسانی حقوق میسر نہ ہو, جہاں آئین جو ہے وہ مقفل میں رکھ دیا گیا ہو, قفل لگا دیا گیا ہو اس کے اوپر. تو آپ مجھے بتائیے کیا ہوگا. تو جب تک عوام کی حقیقی لیڈرشپ کو آپ جو ہے موقع نہیں دیں گے, اسی طرح فارم 47 کی شکل میں, فارم 13 کی شکل میں, کبھی بلدیات پہ آپ ڈاکہ ڈالیں گے, کبھی آپ عام انتخابات میں ڈاکہ ڈالیں گے, تو حالات نہیں بدلیں گے. ان لوگوں سے کسی خیر کی امید رکھنا پیپلز پارٹی سے بیکار ہے. 18 سال کی حکومت نے دیکھ لیا نا, اور یہ پچھلے 56 سال میں 70 سے لے کر آج 2026 56 سال ہو گئے. 56 سال میں بلا مبالغہ پیپلز پارٹی 32-33 سال حکومت کی ہے اس نے, 32-33 سال. اور ایم کیو ایم تو اس شہر کے اندر آل اینڈ آل تھی, سب کچھ تھی, اس کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا تھا. ایک وقت ایسا بھی تھا, تباہ کر دیا انہوں نے لوگوں کی تعلیم کو, لوگوں کی اقدار کو, ہمارے شہر کی ہر چیز کو تباہ کر کے رکھ دیا. آج کس منہ سے بات کرتے ہیں یہ لوگ؟ تو مجھے بتائیے اپوزیشن کون ہے پھر؟ جماعت اسلامی کر رہی ہے اپوزیشن. جماعت اسلامی اپنا فرض ادا کر رہی ہے. ظلم کے خلاف اگر کوئی کھڑا ہے تو جماعت اسلامی کھڑی ہے. ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ 1 فروری کو میں پورے شہر کے لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ اپنے گھروں سے نکلیں, کراچی کے حق کے لیے. کراچی کو بتا دیں لوگوں کو, کراچی زندگی کی علامت ہے, کراچی جاگ رہا ہے, اور جینے کا حق آپ کو دینا پڑے گا.
हुक्मरानों को जीने का हक देना पड़ेगा वरना छीन कर लेंगे इंशाल्लाह। मौलाना साहब आखिरी सवाल आपसे ये होगा, क्या लोग निकलेंगे? जमात इस्लामी की जो मार्च, इससे पहले मार्च होते थे, अच्छे खासे लोग निकलते हैं, लेकिन इस बार क्या लग रहा है आपको? निकलेंगे लोग थक इंशाल्लाह गए ताला। हैं या? नहीं, लोग निकलेंगे इंशाल्लाह ताला। कराची तो जिंदगी है। कराची आप देखें, जितना कुछ कराची के साथ हुआ किसी और शहर के साथ होता, शहर जो है वो। मौलाना साहब एक सवाल लोग आज कर रहे हैं कि जमात इस्लामी एक वक्त था कि तो हर वक्त सड़कों पे होती थी, एक्टिव थी, बड़ा लोग भी, लेकिन वो जो जमात इस्लामी का एक किरदार था वो कहीं ऐसा लग रहा है, लोग कह रहे हैं कि शायद जमात इस्लामी बस गायब सी नजर आ रही। तो क्या एक्टिव कर रहे हैं दोबारा से? नहीं, आप बताइए, मेरे सवाल का जवाब आप दें कि जमात इस्लामी कब आपको इनएक्टिव नजर आई है? नहीं, इनएक्टिव नहीं, धरने दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो फिर भी महसूस हो रहा है, लोग महसूस कर रहे हैं शायद कुछ है कि। देखिए, ये बात ये है ना कि इस वक्त मायूसी है, लोग परेशान हैं। इस परेशानी के अंदर लोग जो है वो देखते हैं, और हमने अल्हम्दुलिल्लाह शहर के लोगों को बेदार करने के लिए, शहर के हक के लिए खड़ा करने के लिए यकम फरवरी को एहतजाज रखा है। जीने दो कराची मार्च इंशाल्लाह ताला होगा, और उसके नतीजे के अंदर हम इन जालिम हुक्मरानों के खिलाफ इंशाल्लाह ताला सीसा पिलाई हुई दीवार बनेंगे अपने हक के लिए। ठीक। तो इंशाल्लाह ताला लोगों को निकालेंगे, बड़ी तादाद में निकालेंगे शार फैसल पर जो 3 बजे यकम फरवरी। अहले कराची की तरफ से एक पैगाम होगा। जी इंशाल्लाह ताला पूरे कराची की तरफ से इन जालिम हुक्मरानों को, चाहे वो सूबे के हों चाहे वफाक के हों, उनके लिए इंशाल्लाह ताला पैगाम होगा। ठीक, थैंक यू।